بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار بیر۔ ناظرین، پانی زندگی ہے، لیکن وہ پانی جو کہ صاف شفاف ہو، یعنی پینے کے پانی کی بات ہو رہی ہے۔ جب تک صاف شفاف پانی آپ کو دستیاب نہیں ہوگا تو پھر وہ پانی آپ کے لیے بیماریوں کا سب سے بڑا ذریعہ ثابت ہوگا۔ جتنا آلودہ پانی پئیں گے، چاہے وہ بچے ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، وہ ہمیشہ بیمار رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ضلع چکوال اور خاص طور پر چکوال شہر میں بسنے والے جو لوگ ہیں، ان کی بیمار ہونے کی بھی بہت بڑی وجہ آلودہ پانی ہے۔ اس وقت اندرون شہر یعنی یونین کونسل 5 کے جو مکین ہیں وہ بلدیہ کے واٹر سپلائی پر انحصار کرتے ہیں۔ پانی کے لیے وہ بلدیہ واٹر سپلائی کے ہی محتاج آپ کہہ لیجئے، کیونکہ اندرون شہر زیر زمین پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کہیں کسی کا پانی نکل بھی آئے وہ یا تو کچھ عرصہ ہی چلتا ہے یا اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے لوگوں نے جو بلدیہ کی واٹر سپلائی ہے اس کے کنیکشن لے رکھے ہیں، لیکن کافی عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر اکثر تو پائپ لائنیں پھٹ جاتی ہیں اور اکثر کچھ نہ کچھ مسئلہ بنا ہوتا ہے۔ لیکن اب جو مسئلہ اس وقت سب سے بڑا وہ ایک چیلنج دستیاب ہے عوام کو بھی اور بلدیہ چکوال کو بھی، وہ آلودہ پانی ہے۔ نہ جانے کس سقراط بقراط نے یہ مشورہ دیا تھا، کون وہ عقل مند تھا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ کھوکھر زیر ڈیم سے پانی چکوال شہر کو فراہم کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ وہ واحد ڈیم ہے ضلع چکوال کا جو مٹی سے اٹا ہوا ہے، سرخ مٹی کا ہی یہ ڈیم ہے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ پانی چکوال کا رخ کرتا ہے تو بالکل لال سرخ ہوتا ہے۔ اب اس کو سفید بنانے کے لیے پھٹکڑی کا استعمال کیا جاتا تھا اور سالانہ لاکھوں روپے کی پھٹکڑی استعمال ہوتی تھی، تب جا کر اس کی شکل تبدیل ہوتی تھی۔ حالانکہ ضلع چکوال وہ سمال ڈیمز کی جنت ہے، یہاں مضافاتی علاقوں میں بہت سے ڈیم موجود ہیں۔ کوٹ راجہ ڈیم کا میں ذکر کروں گا، جہاں پر کافی علاقے میں پائپ لائن بچھی ہوئی ہے۔ بہت سالوں پہلے اس منصوبے پر کام کیا گیا لیکن اس کو ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پر صاف شفاف پانی دستیاب ہے، لیکن کھوکھر زیر ڈیم کیونکہ میرے خیال میں نزدیک ترین تھا تو اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا، لیکن یہ بہت مہنگا پڑا۔ جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ سالانہ کروڑوں روپے کی پھٹکڑی استعمال ہوتی تھی، لیکن کب تک؟ آخر بجٹ جواب دے گیا اور اب کافی عرصے سے پھٹکڑی استعمال ہی نہیں ہو رہی۔ جیسے ڈیم سے پانی آتا ہے لال سرخ، وہی لوگوں کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چکوال شہر کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اب بھی بلدیہ کا پانی پینے پر مجبور ہیں، یعنی جو اور پانی کے سورسز ہیں وہ مہنگے ہیں، مہنگا پانی وہ خرید نہیں پاتے، تو ان کے لیے پھر یہی پانی ہوتا ہے جس کو وہ پیتے ہیں، اور پی کے پھر کیسے جیتے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ اسی پانی کو مختلف جو ہوٹلز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ سب کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن بہت بڑی تعداد میں ہوٹل یہی پانی استعمال کرتے ہیں، اور اس آلودہ پانی میں جو چیزیں پکیں گی اس کا معیار کیا ہوگا اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بات پانی کی ہو رہی ہے، اور جس طرح کہ حالات اس وقت چکوال شہر کے اندر ہیں، سب سے بڑا پرابلم جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پائپ لائنیں بھی ہیں جو کہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہیں، اور یہ پائپ لائنیں جب پھٹی ہیں ساتھ سیوریج کا پانی ان میں مکس ہوا ہے تو پھر سونے پر سہاگے والی بات ہوئی ہے۔ پھر معاملہ 2 آتشہ 6 آتشہ ہو گیا ہے، یعنی ایک آلودہ پانی اس میں سیوریج کا پانی مکس ہو کر لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ چکوال شہر کا مرکزی علاقہ ہے محلہ موتی بازار، اس سے جڑی گلیاں ہیں جہاں پر پائپ لائنیں پھٹی ہوئی ہیں اور گندا پانی ان پائپ لائنوں میں شامل ہو کر لوگوں کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ آلودہ پانی لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور دوسری پائپ لائنیں جو واٹر سپلائی کی پائپ لائنیں ہیں اس کی پھٹنے کی وجہ سے گلیاں جو کہ ٹھیک حالت میں تھی اب وہ کھنڈر بنتی جا رہی ہیں۔ تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہیں یعنی محلہ موتی بازار اور مضافاتی گلیوں میں رہنے والے لوگوں نے اس طرف نشاندہی کی ہے۔ خاص طور پر میں ذکر کروں گا سماجی کارکن ارشد علی ملک کا، جو ہمیشہ عوامی مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی عرصے سے یہاں صورتحال جوں کی توں ہے، جو ارباب اختیار ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کی توجہ بارہا اس مسئلے کی طرف مبذول کروائی گئی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ کہیں اور ضروری کاموں میں مصروف ہیں۔
اس اہم کام کے لیے، یا اس دوسری لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ان کی نظر میں اس فالتو کام کے لیے ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، لیکن وقت نکالنا پڑے گا۔ یہ اہم مسئلہ ہے اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔